انہوں نے سوال کیا ابو الغادیہ کے بارے میں کہ انہوں نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا تھا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. شیخ البانی بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ہے. وہ کہتے ہیں وہ صلح حدیبیہ کا صحابی ہے, اس کو وہ چیز کور کر دے گی. اس طرح تعویلات کرتے ہیں. مسند ابی الغادیہ موجود ہے, مسند احمد کے اندر ایک چیپٹر جس میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیثیں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ ہوں. اس میں ابو الغادیہ خود مان رہے ہیں کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا اور وہ شرمندہ ہیں. جی ٹھیک ہے, شرمندگی قتل ہونا, اس سے وہ وعیدیں ختم نہیں ہو گئی ہیں. شیخ البانی نے پوری بحث کی ہے کہ وہ وعید اس چیزوں سے ختم نہیں ہو جائے گی. وہ اللہ کا معاملہ ہے, آخرت میں ہم نہیں آخرت کا فیصلہ کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کم از کم یہ جھوٹ نہ بولیں کہ ابو الغادیہ نے مارا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی. جو سچائی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اس سے کوئی یعنی روگردانی نہیں کر سکتا. باقی رہا شرمندگی, تو صرف ابو الغادیہ نہیں, حضرت عمر بن عاص بھی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ موت کے وقت روتے تھے کہ میں نے حضرت علی کے خلاف جو لڑائی کی ہے غلط کی ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر پر ڈالا ہے. آخری وقت میں تو بڑے لوگوں کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں, اور جب وہ آخری وقت میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے پمفلٹ کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں نا کہ ان سے مس ہینڈل ہوئے ہیں معاملات. باقی اس میں توہین اور وہ فتویٰ بازی والا کام نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے میں نے کلیئر کر دیا. اگر اس میں پھر بھی کوئی چیز ہے تو اس حوالے سے اس کوسچن میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ ڈسکس کریں. نہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں کہ جو حضرت عمار جب شہید ہوئے نا تو 2 بندوں کا دعویٰ تھا. اور سر میں بتا رہا ہوں مسند ابو الغادیہ میں ابو الغادیہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مرا ہے. نہیں, یہ تو وہ مانے ہیں. ہاں تو پھر وہ مان رہے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہوگی کیونکہ وہ بدری تھے. ایڈی بڑی او دیکھو, اور پھر تو واشی میں بھی غلطی لگی ہوگی, ہو سکتا ہے واشی نے نہ ہی ماریا ہوئے. او خدا دا نا جی اللہ دے بندو, اے بندہ ماریا انہیں, اے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیتا جڑا بھول گیا. نہیں کہتے جنگی میدان میں وہ کہتے ہیں او سر اللہ دے وہ بندے ہو نہیں پتہ لگتا. او نہیں او سر مسند احمد میں الفاظ ہیں, سنیں میری طرف مت ہو جائے. مسند احمد میں الفاظ ہیں, میں نے آپ ریسرچ پیپر میرا کربلا والا پڑھیں, اس میں وہ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں زبان درازی کر رہا تھا. اس شخص کا نام میں نے نہیں بتانا کیونکہ مسند احمد میں بھی اسے فلاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو انو بھائی میں دس دیں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی وقت نیت کر دی اینو میں نہیں چھڑنا. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں میں نے اس کو میں نے دیکھا علیحدگی میں, جب اس کو جنگ میں پایا تو میں نے اسے قتل کر دیا. وہ تو پورا یعنی پلان بنا کے انہوں نے قتل کیا. کہتے ہیں بعد میں یعنی مجھے اس کی شرمندگی ہوئی. اچھا, بندہ تو مر گیا نا. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ غلطی سے مارے گا یا بغیر غلطی, آپ نے فرمایا تھا عمار کا قاتل دوزخ میں ہے بس. وہ اس نے جان بوجھ کے مارا, غلطی سے مارا, جو بھی آپ جھوٹ سچ بولنا چاہتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام سے بحث کیجئے گا قیامت الدن. ہمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے. آپ نے نٹی گٹی نہیں کی کہ اس سے غلطی ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ آپ جھوٹی وکالت نہ اس کی طرف سے کریں. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کے منہ مبارک حجیت حدیث کے اوپر ہے. حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, حضرت ابو سعید خدری ہیں, حضرت عمر بن عاص, حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے, وہ خود راوی ان احادیث کے. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا. اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں, اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھوڑو. کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی, کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جی ہمیں پتہ ہے, ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے. صرف وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ.
سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے، ان کو کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتہ ہے۔ مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہانی کرانا ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے، تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی۔ میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے۔ وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے۔ خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم
اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے ایک مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی, یعنی ایک پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی. خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے, کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی, جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت ہو. سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا. لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی, تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو, برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا, کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے, پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے, اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے, تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا, اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں, وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں, میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ, میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے, اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں, ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی, ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو ایک تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے, چلے موٹا کر کے 1,00,000 بھی لگا لیں, اتنا تھا سونا 1,00,000 کا ہے. تو 1,00,000 کا فرق تو یہی نکل آیا ہے. اتنی سی جگہ پہ, اتنی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہا کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر, علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر, علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کا تو ذکر ہی نہ کریں.